وَكَانَ مِنْ أَشْجَعِ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ہمارے ہاں بہادر کون ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہو، پہلوان ہو، جن کے مسل نکلی ہوئی ہو، یا کم از کم جو ایسا طاقتور ہو کہ آگے پیچھے آگے دو پہلوان چل رہے ہوں، یا گنر چل رہے ہوں، ساتھ AK-47 لے کر کے چل رہے ہوں، مشین گن لے کر کے چل رہے ہوں، وہ طاقتور کہلاتا ہے معاشرے میں۔ لیکن جب ان کی مشین گن الگ ہو جاتی ہے، گنر الگ ہو جاتے ہیں، باڈی گارڈ الگ ہو جاتے ہیں، تو مٹی کے ڈھیر بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بہادر انسان تھے، اور بہادر کیسے نہ ہوتے؟ اللہ کے علاوہ کسی انسان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ڈرے، ممکن ہی نہیں تھا کسی انسان سے ڈرنا۔ انتم تخشونہ واللہ احق ان تخشوہ، کیا تم انسانوں سے ڈرتے ہو؟ ڈرنے کی صرف ایک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے غضب سے بچو اور اس کے جہنم سے ڈرو۔ اللہ کے رسول کبھی کسی سے نہیں ڈرے۔ جب آدمی نڈر ہوتا ہے تو آدمی بہادر ہوتا ہے۔ کھلے پیڑ کے نیچے، کھلی آسمان کے نیچے ریت پر آپ آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی دھوپ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ گرمی جیسے اب شروع ہوتی ہے، عرب کی گرمی تو مشہور ہے، ریت کی گرمی، دوپہر کی گرمی تو مشہور ہے، آپ آرام فرما ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ ایک دشمن جہاں تلوار لیے آتا ہے اور چیختا ہے، اے محمد اب تو بتا کہ تجھے میری تلوار کے ضرب سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ اطمینان سے تشریف رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ۔ نہتے ہیں آپ، کوئی ساتھی بھی نہیں، کوئی محافظ بھی نہیں، کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں، کوئی تلوار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور دشمن تلوار لیے، برہنہ تلوار لیے کھڑا ہے، پوچھ رہا ہے کہ کون بچائے گا؟ لیکن بہادر اور نڈر اتنے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ یہ سننا تھا کہ اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، لرزنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، نیچے گر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ اب بتا، اب تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ رونے گڑگڑانے لگا، کہنے لگا آپ بڑے بھائی ہیں، آپ بہت شریف ہیں، آپ بڑے شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ضرور میں تمہیں معاف کروں گا، میں نہتوں پہ تلوار نہیں اٹھاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو قتل کر دیتے، کوئی گناہ نہیں تھا۔ دنیا میں اٹیمپٹ ٹو مرڈر، جو آپ پر حملہ کرنے آتا ہے، آپ کو حق ہے کہ اپنا دفاع کریں، اور یہی ہمارے علماء کہتے ہیں فساد کے زمانے میں بھی مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کریں۔ مسلمان کمزور نہیں ہوتا، مسلمان چھوئی موئی نہیں ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لے، کلائی پکڑ گئے، ہائے میری کلائی، نہیں۔ مسلمان تو وہ ہے النفس العین بالعین والنفس بالنفس والاذن بالاذن والجروح کے ساتھ، تم ہاتھ کاٹو گے تو ہاتھ کاٹوں گا، تم ناک کاٹو گے تو میں ناک کاٹوں گا، تم مجھے مارو گے تو میں ماروں گا، یہ بدلہ لیتا ہے۔ حق دیا اسلام، لیکن ایک حق ہے، ایک احسان ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا بھی حکم دیتا ہے، لیکن عدل کے آگے احسان کا حکم دیتا ہے، کہا معاف کر دو جاؤ۔ حق تو یہ تھا کہ آپ بدلہ لیتے اور کہتے کہ میں تم کو مارتا ہوں اس جرم میں کہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کہا کہ آج میں عدل سے نہیں، آج میں احسان سے کام لوں گا کہ تمہیں معاف کر دوں گا، اور اس کے بعد اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ جنگ احد سے نکلے ہیں آپ۔ جنگ احد میں ایک مارکا ہوا، دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ لوگوں نے آواز لگا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، لوگوں اب اسلام لانے کوئی فائدہ نہیں ہے، بھاگو چلو۔ ایسے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کا سہارا لیا، اٹھ کے بیٹھے اور آپ نے فرمایا انا ابن المطلب انا النبی لا کذب، لوگوں یاد رکھو کہ میں ابن عبد المطلب ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں مرا نہیں ہوں، ابھی زندہ ہوں، میں میدان میں ہوں۔ اس عالم میں بھی جب آپ خود مبارک چبھی ہوئی تھی پیشانی میں، دانے مبارک شہید ہو گئے تھے، تب بھی آپ نے میدان نہیں چھوڑا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد کفار نے ایک مجمع جمع کیا اور لوگوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ایک مجمع تمہارے خلاف آ رہا ہے، ڈرو۔ کہ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں، مقابلہ کریں گے۔ الذی قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم ایمانا،
لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے بڑی طاقت تمہارے خلاف جمع کر لی، ان سے ڈرو۔ کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی مددگار ہونے کے لیے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نعمتیں لے کر کے لوٹے۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ہندوستان میں لوگوں کی قوت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہادر بن کر کے رہیں، کسی جمعیت سے نہ ڈریں، کسی طاقت سے نہ ڈریں، کسی دولت سے نہ ڈریں، کسی اکثریت سے نہ ڈریں، اور کسی سازش سے نہ ڈریں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا۔ اور اس سے زیادہ بہادری کیا ہوگی؟ ایک اکیلا شخص پورے کفار کے مجمع میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، اجڑیاں ڈال دیتے تھے، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہوتے۔ ایک اکیلی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں اور لاکھوں کفار کے بیچ میں، اور آپ کبھی نہیں ڈرے۔ آپ نے کہا میں ایک خدا کا کلمہ پڑھتا رہا ہوں اور پڑھتا رہوں گا، اور یہ پیغام تم کو دیتا رہوں گا جب تک کہ میری جان اللہ کے سپرد نہ ہو جائے یا تم لوگ اللہ کے حوالے نہ ہو جاؤ۔ اور نتیجہ دیکھا آپ نے، دنیا نے نتیجہ دیکھا کہ اس اکیلی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف مکہ مکرمہ کا نقشہ بدل دیا، بلکہ حجاز کا نقشہ بدل دیا، بلکہ پوری دنیا انسانیت کی تقدیر بدل ڈالی۔ ایک اکیلا شخص، کان من اشجاع الناس، بہادر انسان۔ دنیا میں انقلاب لانے والی بھیڑ نہیں ہوتی، چند لوگ ہوتے ہیں، یہ دیوانے ہوتے ہیں جو اللہ پر ٹوٹ کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور پھر میدان میں نکلتے ہیں اور بدل دیتے ہیں نقشہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کوئی بہادر انسان نہیں ہے۔ جتنی جنگیں ہیں وہ سب مسلط کی ہوئی جنگیں، امپوز وار ہیں، تھوپی ہوئی جنگیں ہیں، خواہ وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ حنین ہو، جنگ خندق ہو۔ لوگ آ رہے ہیں مارنے کے لیے، ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ان لوگوں کو اجازت دی گئی، کمزور نادار مسلمانوں کو جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، جب وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں، اللہ ان کی مدد کے لیے قادر ہے۔ مسلمان ظالم نہیں ہوتا، لیکن ظلم کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ ایک ایسا ظلم جو پوری ملت کی تقدیر بدلنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، اور یہ اسوہ دیا دنیا کو کہ ایک اکیلا شخص بھی اگر چاہے تو پوری دنیا کے ظلم و ستم کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی، دھسا نہیں سکتی، دبا نہیں سکتی۔ یہ شخصیت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان پر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو لڑایا جا رہا ہے، سارے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن بہادری سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ضرورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کیا جائے کہ ظلم کی رات کتنی کالی کیوں نہ ہو، کتنی طویل کیوں نہ ہو، سورج ضرور نکلتا ہے، حق و انصاف کا سورج نکل کر کے رہے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر مسلمان کاربند ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہادر ہو جائیں تو دنیا کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سب لوگ پریشان ہو گئے، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان سے جذباتی تعلق کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر جیسے طاقتور انسان یہ کہنے لگے، کوئی شخص اگر یہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، تلوار سے گردن مار دوں گا، نہیں، زندہ ہے۔ نہایت مدبر، نہایت حکیم اور نہایت صبر کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا کہ عمر، اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام، تم جاہلیت کے زمانے میں 30 مار خاں تھے، بہادر تھے، تم سے دیکھ کر کے لوگ ڈرتے تھے، اسلام لانے کے بعد تم کمزور اور بزدل ہو گئے۔ سنو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول کی سنت ہمارے درمیان موجود ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھیں کھل گئی، حضرت ابو بکر کے ایک جملے نے میری آنکھیں کھول دی۔ حضرت ابو بکر نے یہی تو فرمایا، من کان یعبد اللہ یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں سنو،
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ حی لا یموت ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، لہذا زندہ قوم بننے کی کوشش کرو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا سینہ کھل گیا۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، مجھے صرف یہ بات آپ سے کہنی ہے آج کی اس مجلس میں، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی بات کہی تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اگر دنیا سے چلے گئے تو اللہ کی کتاب ان کے رسول کی سنت رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اٹھیے، اس کی چاندنی کو لیجئے، اس کو اختیار کیجئے، اس چراغ کو اٹھائیے، ہاتھوں میں لیجئے، اندھیری راتوں میں چلیے، معاشرے کو منور کیجئے، دلوں کو منور کیجئے، اور ملک کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیجئے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا گا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کر لے۔ ایک وقت آ رہا ہے کہ ہم کو اس پیغام کو لے کر کے اٹھنا ہوگا، ہم کو اس پیغام کو پہنچانا ہوگا، اور اس پیغام کے حاملین تو ہم ہیں، ہمارے بعد قوم آئے گا۔ تم نہ اٹھے تو کروٹ نہ لے گی سحر، ختم ہو جائے گا روشنی کا سفر، ظلمتیں آگ اگلے گی ہر گام پر، وقت کی کجروی سے بغاوت کرو، کچھ تو الزام لو اپنے سر ساتھیوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ حضرات، ابھی آپ پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اطلاع دینی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے ایک اور مقرر ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب، جنہیں دہلی سے تشریف لانا تھا، اچانک بیمار پڑ جانے کے سبب تشریف نہ لا سکے، اس لیے آج آپ انہیں سماعت نہیں کر پا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے ہم انہیں زحمت دیں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک اور اہم اعلان یہ ہے کہ اب جیسا میں نے شروع میں کہا تھا، جو لوگ دیر سے آئے ان کو ریفریش کرا دوں کہ ہر ماہ کے آخری سنڈے کو انشاءاللہ اسی رنگولی گیسٹ ہاؤس میں یا قریب کے کسی گیسٹ ہاؤس میں پروگرام ہوا کرے گا۔ اگلے مہینے کا جو پروگرام ہے اس میں مولانا طاہر مدنی صاحب اور عبید اللہ فہد فلاحی صاحب خطاب کریں گے۔ ایک اور ضروری اعلان آپ حضرات سماعت کر لیں، ہمارے پروگرامز جو ہوتے رہتے ہیں، جینٹس کے بھی لیڈیز کے بھی، اس کی اطلاع آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے SMS کا ذریعہ طے کیا ہے۔ SMS کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو آپ کو پروگرام کی اطلاع مل جائے گی۔ تو وہ حضرات جن کے بچے تقویٰ اسلامک اسکول میں نہیں پڑھتے ہیں، یعنی جو تقویٰ اسلامک اسکول کے بچوں کے پیرنٹس نہیں ہیں، اپنا یہاں فارم میں اپنا نمبر درج کرا دیں تاکہ آپ کو ہر ماہ جو پروگرام ہو ہمارے پروگرام کی اطلاع SMS کے ذریعے پہنچ جائے۔ بس میں اسی کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ میں شکر گزار ہوں پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب کا، جو علی گڑھ سے یہاں تشریف لائے اور ہمیں خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔